الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں سے ہم اس آیت کریمہ سے ہمیں کن باتوں کا علم ہوا اور کون سے فائدے ہمیں حاصل ہوئے اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا ثبوت ملا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیات میں ہم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ اور ہم نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کلام کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ یا آدم، اے آدم۔ تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کلام کو بھی ثابت مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ کیسے کلام کرتے ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہوتا ہے، یعنی جو بات اللہ رب العالمین کرتے ہیں، وہ سنی جانے والی آواز بھی ہوتی ہے اور مرتب ترتیب سے حروف بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کلام ہوتا ہے اس میں آواز ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے کلام میں بھی آواز ہے، سنی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کلام کے اندر حروف بھی ہوتے ہیں اور وہ ترتیب سے حروف ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ہے نا؟ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ اگر اس میں آواز نہیں ہوتی تو آدم علیہ السلام سن نہیں سکتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے سنا اور اس حکم کو مانا بھی۔ اور اگر اس میں حروف نہیں ہوتی تو حروف تو قرآن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، قرآن میں حروف نظر آ رہے ہیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جا کر رہو۔ تو یہ ترتیب سے حروف ہے۔ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، بدعتی لوگ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو بولتے ہیں، وہ صرف ایک معنی ہوتا ہے، اس میں نہ آواز ہوتی ہے اور نہ حروف ہوتے ہیں۔ نہ وہ آواز کوئی ہوتی ہے اور نہ وہ کوئی حروف، بلکہ ایک معنی ہوتی ہے بس۔ تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا، اور اس میں الفاظ اور ترتیب سے الفاظ بھی دکھائی دے رہے ہیں، آدم علیہ السلام سن بھی رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آواز بھی ہوتی ہے اور ترتیب سے حروف بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو بولتے ہیں، وہ صرف ایک معنی ہوتا ہے جو اس کی ذات سے لگا ہوا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں وہ ایک معنی ہے جو اللہ کی ذات کے اندر ہے، اللہ کی ذات سے نکلتا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا قرآن کی ذات کے خلاف ہوگا۔ نمبر 3، اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام پر ایک احسان کیا ہے۔ کیا احسان ہے؟ احسان یہ ہے کہ انہیں جنت میں جنت کے اندر جہاں رہنے کا، جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں رہنے کا احسان کیا، ان کو رہنے دیا، اور جہاں رہنے کے ساتھ ساتھ جہاں سے جس وقت کھانا چاہے کھا سکتے ہیں۔ یہ سارے احسانات کس پر کیے؟ آدم علیہ السلام پر اور حوا علیہ السلام پر۔ نمبر 4، جو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نکاح کرنا یہ بہت پرانی اور قدیم سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جبھی کہا جاتا ہے جب تک نکاح نہ ہو۔ جب تک نکاح نہ ہو اس سے پہلے بیوی تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو بیوی اسی کو کہا جاتا ہے جس سے نکاح ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت نکاح کرنا یہ بہت قدیم اور پرانی سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی نکاح نہیں کرتا ہے
ساری کنڈیشن ہونے کے باوجود، شرائط موجود ہونے کے باوجود، تو گویا وہ اپنی فطرت کے بغاوت کر رہا ہے، اپنی فطرت سے اور سنت کی فطرت سے، جو قدیم سنت ہے انسان کی، اس کو بغاوت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اسی سنت کو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام سے جاری کیے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں جاری رکھا، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو، سب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا ہے. انبیاء بھی، رسول بھی، یہ سب نکاح کریں گے، اور ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان کے لیے جوڑے بنائے، یعنی بیویاں بنائی، اور ان کی اولاد بھی رکھی. یعنی وہ نکاح بھی کرتے تھے، ان کی بیویاں ہوتی تھیں، اور وہ ان کی اولادیں بھی ہوا کرتی تھی. بعض کی نہیں ہوئی، بعض کی ہوئی، بعض کو لڑکیاں ہی ملی، بعض کو صرف لڑکے ملے، لیکن ان کی بیویاں ہوتی تھی، اولاد بھی ہوتی تھی. تو رسول اور انبیاء کا طریقہ کار یہ بھی رہا. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کن کی بیٹی تھی؟ ظاہر سی بات ہے اگر بیوی بنی ہے تو کسی کی بیٹی ہوگی. تو کوئی سوال کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے اس کا جواب یہ ہے جو کہ کتاب و سنت سے مطابق ہے، وہ یہ کہ ان کی جو بیوی تھی وہ ان کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی. آدم علیہ السلام کی کہاں سے؟ پسلی سے، پہلو سے پیدا کی گئی تھی، نکالی گئی تھی. تو کہیں گے اگر وہ پسلی سے نکالی گئی تو ان کی بیوی کیسے بنی؟ وہ تو بیٹی کہلائے گی، وہ تو بیٹی کہلائے گی. تو کہتے ہیں، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو ان کی بیٹی کہلا رہی ہے، تو اپنی بیٹی سے کیسے شادی ہو گئی؟ اپنی بیٹی سے کیسے نکاح کر لیا؟ تو اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ہم اس پر اعتراض کرنے والے؟ ایک سیدھا سادہ جواب کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو حکم دیا اور انہوں نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی وہ بیوی کہلائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کے جو شروعات کے بیٹے تھے، اولاد تھی، ان میں نکاح کیسے ہوتا تھا؟ آپس بہن بھائی میں تو نکاح ہو جاتا تھا. ہاں، آپسی بہن بھائی میں نکاح ہوتا تھا، تبھی تو نسل آگے بڑھی. اس کے طریقہ کار کا جو سنت میں بیان کیا گیا ہے، کیسے شادی ہوتی تھی، کون سی اولاد کی کس سے شادی ہوتی تھی، اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے حدیثوں کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں آپس میں بہن بھائیوں کی شادیوں کو، نکاح کو جائز قرار دیا. تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ آدم نے اپنی بیٹی سے کیسے شادی کر لی، یہ بالکل درست معلوم نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے کل 4 باتیں اس آیت کریمہ سے دیکھیں، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس سے غور سے پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی اس سے سیکھنے کو ملے اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما.